إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، جو منافقین تھے وہ بار بار مسلمانوں کو اس بات پہ طعنہ دیتے، اگر ہماری بات مان لی جاتی اور ہمارے ساتھ وہ رہتے نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے. اللہ رب العزت نے ان کی بات کا رد ان الفاظ کے ساتھ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر لیے گئے امواتا وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. یہاں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس آیت کا اور سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی وہ آیت، ان دونوں کا معنی غلط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہید فوت نہیں ہوا، بلکہ جس طرح ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اس طرح ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ نے رب العزت نے وہاں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کیسی ہے اس کا تم شعور نہیں رکھتے. اور یہاں فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی. آپ نے فرمایا جب ایک شخص اللہ کے رستے میں قتل ہوتا ہے اور اللہ اگر اس کی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کی روح کو سبز پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے اللہ اپنے عرش کے نیچے قندیلیں بنائی ہیں ان میں بٹھا دیتا ہے، اور یہ جنت میں چل پھر کے رزق کھاتے ہیں. ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہداء کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے معاملات سنتے اور ان کے معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور وہ جنت میں اللہ رب العزت نے جو انہیں رزق دے رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. سارا دن وہ جنت کے پھلوں کو چرتے ہیں اور پھر آرام کرنے کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اصحاب احد جن کے متعلق بڑے دکھ کا اظہار کیا جا رہا تھا، جب یہ اللہ کے حضور پہنچے، اللہ نے انہیں جن انعامات سے نوازا، جن جنت کی نعمتوں میں وہ گئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا کچھ اور چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اس سے آگے تو ہماری سوچ ہی نہیں. تو اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے نہیں، کچھ مانگو مجھ سے. تو یہ کہیں گے اے اللہ جو کچھ ہمیں آپ نے عطا کیا ہے
کیا یہ جو ہمارے پیچھے دنیا میں زندہ بھائی بچ گئے ہیں انہیں یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ ہم کن حالات میں ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کیوں نہیں. اللہ نے یہ آیتیں وحی کر کے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی. پہلے تو یہ انہیں تسلی دی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جو اللہ کے رستے میں کٹ گئے وہ مر کے مٹی ہو گئے. نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. کہاں؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں تم زندہ بچ جانے پہ خوش ہو نا. فرحین، یہ تم سے دگنے خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ تم سے دگنے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، پھر اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تکلیف اور اذیت اٹھائی، جن کے متعلق اللہ نے کہا میں نے انہیں معاف کر دیا اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ، ان کو بھی خوشخبری دے دو. بالذین لم یلحقوا، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، بہم من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے، یعنی جو زندہ ہیں انہیں بھی خوشخبری دے دو. اللہ ان کا اجر بھی ضائع نہیں کرے گا. اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی اذیت ہوئی ہے، تو اللہ ان کا بدلہ بھی انہیں عطا کرے گا. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کبھی کوئی خوف ہوگا، قیامت کی ہولناکیوں میں بھی ان پہ خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے. اس لیے آج شہداء کا ماتم کرنا، شہداء کو پیٹنا، ان پہ رونا اور آوازاریاں کرنا، یہ تو عقل و نقل کے خلاف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فریحون، وہ تو تم سے دگنے خوش ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں اور ان پہ کوئی خوف غم ہے ہی نہیں، تو کس بات پہ روتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ بہت خوشخبریاں ہیں ان کے پاس جو اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں اور اپنے فضل سے عطا کیا. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر ایمانداروں کا. تو یہ بات یاد رکھیں. آج بھی ہم بعض لوگ باتیں کرتے ہیں فلسطین کے ان شہداء کے متعلق، ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ جو شہادتیں پا رہے ہیں وہ ہم سے کہیں بہتر ہے، کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے ساتھ. اور یہ بات یاد رکھیں، جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری بے حسی 62 مسلمان مملکت کی بے شرمی اور بے غیرتی کی وجہ سے آج وہ یہود کھڑے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. لیکن یہ ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو بھی ظلم کرتا ہے وہ یہ بات یاد رکھے اللہ ان کے ظلم سے غافل نہیں بیٹھا ہوا. انما یؤخرهم، وہ تو تھوڑی سی مہلت دے رہا ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک وقت آئے گا جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دل اچھلیں گے. یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، ایک وقت آئے گا یہ منہ اٹھا کے بھاگیں گے، ان کے دل اڑ رہے ہوں گے. لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ، اب آپ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، ان کے دل ایسے اڑ رہے ہوں گے. پھر یہ ہمیشہ کی ذلتوں اور تکلیفوں میں اور جہنم کا ایندھن بنے گی. اس لیے مسلمان کو یہ بات کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے کہ میں بچ گیا، میں خوش قسمت ہوں. جو شہید ہو گئے وہ بدقسمت تھے، بلکہ شہید ہونے والا ہم مرنے والوں سے بہت بہتر ہے.
تو اللہ کے ہاں وہ رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔